تھینک یو چیئرمین صاحب، مجھے فلور دینے کا باتیں تو بہت کرنے کی ہیں. اکانومی کی جو سچویشن ہے، جو پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، مگر آج ہم صرف پشاور کی بات کریں گے. اور تمام جو سینٹ کولیگز نے جو غم کا اظہار کیا ہے، جو شدید دکھ کا اظہار کیا ہے، جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں کی ہیں، جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، میں ان سب کی بہت مشکور ہوں. اور اس لیے مشکور ہوں کیونکہ پشاور میرے لیے ایک بہت پرسنل میٹر ہے. یہ بم کے دھماکے میرے لیے ایک بہت پرسنل میٹر ہے. یہ جہاں پہ بم کا دھماکہ ہوا ہے، یہ میرے گھر سے کچھ سٹریٹس دور ہے. اور پشاور کے شہر نے بہت زیادہ صعوبتیں جھیلی ہیں. ہمارے کلاس فیلوز جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. ہمارے جو گھر کے جو دروازے ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، وہ بہت دفعہ ٹوٹی ہیں. کلاس فیلوز شہید ہوئے ہیں. اور کچھ عرصہ ایسے تھا جب یہ بم کے دھماکے تھم گئے تھے، امن آ گیا تھا. مگر کل جب میں نے اپنے ایک کلاس فیلو سے بات کی جو کہ ریلیف آپریشنز میں انوالو تھے، تو انہوں نے مجھے کیا کہا، کیا ٹیکسٹ بیک کیا. اس نے مجھے ٹیکسٹ بیک کیا، وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. وی آر بیک ٹو اسکوائر ون یعنی کہ وہ بم دھماکوں کا، وہ ٹیررزم کا وہ دوبارہ زمانہ شروع ہو گیا ہے. پرانا پاکستان آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. اور میرے سب کولیگز نے بہت زیادہ چیزوں کی نشاندہی کی ہے. لوگوں نے فارن پالیسی ایشوز کی نشاندہی کی ہے. لوگوں نے پولیٹیکل اکانومی سے متعلق ڈسٹورشنز کی بات کی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے نہیں ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس نہیں ہے. میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتی، مگر میں اس حد تک ڈس ایگری کرتی ہوں کہ پرابلم کہیں اور ہے، ایشو کہیں اور ہے. اور انگریزی کا ایک ڈکٹم ہے، اور اب وہ کلیشیڈ ہو گیا ہے کہ all roads lead to Rome. all roads lead to Rome. آج اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی ایشو نکال کے دیکھ لیں، چاہے وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اکانومی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ سوشل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو، ساری جو پرابلم کی جڑ ہے وہ گورننس ہے. ہم مینیفیسٹیشنز پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے پچھلے کوئی 4 گھنٹے مینیفیسٹیشنز پہ بات کی ہیں. ہم روٹ کاز پر نہیں جاتے. روٹ کاز کیا ہے چیئرمین صاحب؟ روٹ کاز یہ ہے کہ ہم جو بیسک پرنسپلز ہیں، بیسک پرنسپلز پالیسی سازی کے اور بیسک پرنسپلز پالیسیز پر عمل درآمد کے، ان سے انحراف کر چکے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے. جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کیا آپ نے ایویڈنس کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کنسلٹیشنز کی ہیں؟ کیا آپ نے پروسیس کو فالو کیا ہے؟ کیا آپ نے پروسیس کو فالو کیا ہے؟ اور یہاں پر خاص طور پہ یہ کراس بارڈر ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہم پروسیس فالو نہیں کرتے. میں 3 سال کیبنٹ میں رہی ہوں. اصلی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتے. وہ کہاں ہوتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو جب تک ہم پروسیس فالو نہیں کریں گے، کیونکہ پروسیس میں سیف گارڈز ہوتے ہیں، سب کے لیے سیف گارڈز ہوتے ہیں، اس میں سب کی بہتری ہوتی ہے. اس میں وقتی طور پر تو پرابلم ہوتا ہے، وقتی طور پر تو کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں، وقتی طور پر تو فال آؤٹ ہوتا ہے. مگر جب آپ پروسیس فالو کرتے ہیں پالیسی فارمیولیشن کا، جب آپ ایویڈنس کو دیکھتے ہیں، جب آپ کنسلٹیشنز پوری کرتے ہیں، جب پالیسی کو اپروپریٹ فورا پہ آپ لے جاتے ہیں، ان کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو پھر غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں. میرے کولیگز نے بہت سی ایسی فارن پالیسی ڈیسیجنز کا ذکر کیا، بہت سے ایسے ٹیررزم ریلیٹڈ روٹ کازز اور فیصلوں کی نشاندہی کی. اور اگر آپ ان کو ڈیسیکٹ کریں تو آپ وہیں پر پہنچیں گے کہ ہم نے پالیسی پروسیس فالو نہیں کیا تھا. ہم نے یک طرفہ طور پر پریشر میں آ کے وہ فیصلے کر لیے تھے، اور آج ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پالیسی فارمیولیشن ایک طرف،
और पॉलिसी पर अमल दरामद दूसरी तरफ। हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोई ग्रे नहीं होता, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है, मगर हम चेरी पिक करते हैं, ये सही है और ये हो सकता है ये हमें क्योंकि सूट करता है तो इसलिए ये भी सही है। दैट नेवर वर्क्स आउट। हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ब्लैक एंड वाइट देखना चाहिए, नंबर 1। और सेकेंडली हमें लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। पाकिस्तान के, और अकाउंटेबिलिटी से मेरा ये मुराद नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अकाउंटेबिलिटी और नैब वगैरह वगैरह। अकाउंटेबिलिटी से मेरा मुराद जवाबदेही का अमल है। आप एक पब्लिक सेक्टर में एक डिसीजन मेकर हैं, आप पब्लिक पॉलिसी के कस्टोडियन हैं, आपकी जवाबदीद है और आप जो हैं वो एक डिसीजन मेकिंग की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने कुछ डिसीजंस किए हैं या कुछ डिसीजंस नहीं किए, मगर आपकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, आप आंसरेबल तो होने चाहिए किसी फोरम पे। और क्योंकि ये इस बात का फुकदान रहा है, इसलिए हम वी आर लर्चिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस है। सिक्योरिटी के मामलात जिस तरह से सर उठा रहे हैं उसकी एक इलस्ट्रेशन हमने कल ही देख ली है, और इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। तो आई थिंक अगर आप इन सब को में डीप डाइव करें, आप इन सब के कॉजेज़ टू कॉजेज़ डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे, द कॉजेज़ ऑफ कॉजेज़, तो हम इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमने सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। शफाफियत को हम फैसला साजी में बिल्कुल मलहूज़ नहीं रखते, और इन डिस्क्रेशन को फुली इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस को हमने साइड पे, पॉलिसी प्रोसेस को हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया है। तो इन तमाम चीज़ों का ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर द मीडियम टर्म, ओवर द लॉन्ग टर्म हल यही है कि ट्रांसपेरेंसी, मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और इनसे अगर हम इन्हिराफ करेंगे तो ये हमारे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ ये रहेंगे बल्कि ये कंपाउंड ही होते जाएंगे। ठीक, थैंक यू जी।